الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر وکما ورد فی صحیح البخاری المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ محترم ناظرین کرام، میں سب سے پہلے اسلامی طریقے سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کے آیت نمبر 13 اور صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 9 میں نے ابھی آپ کے سامنے عربی میں نے پڑھی ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ کر سب سے پہلے میں آپ کو ترجمہ سناؤں گا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو، سارے لوگوں، مسلمانوں نہیں کہا جا رہا، سارے لوگوں، انا خلقناکم، تم کسی بھی مذہب کے رہنے والے ہو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کچھ علاقے بنائے، کچھ قبیلے ہم نے بنائے، فخر کے لیے نہیں، غرور کے لیے نہیں، لتعارفوا، آپس میں پہچان کے لیے بنائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز وہ نہیں ہے جو پیسے والا ہو، نسل کوئی رکھتا ہو، رنگ والا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو متقی ہے۔ اور حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جو جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا کوئی بھی معصوم، خاص طور سے مسلمان، تکلیف میں نہ آتا ہو، وہ مسلمان ہے۔ اگر کوئی اس آیت کا مطالعہ کرے اور اس حدیث شریف کا مطالعہ کرے تو پورے دنیا میں آپسی بھائی چارہ خود بخود قائم ہو جائے گا، اگر کوئی اس آیت پر عمل کرے اور اس حدیث شریف پر عمل کرے۔ انشاءاللہ اسی کی روشنی میں آج ہم سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں پہلے کالر سے بات کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مدنی صاحب کو میرا سلام کہیے۔ جی مدنی صاحب بھی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جی بتائیے۔ اگر ہمارے سے کوئی بھی جھگڑا کرے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ بھائی جھگڑا تو یقیناً کریں گے، آپ کا نام بتائیے اور مقام بتائیے۔ عائشہ بیگم سلیپیٹ۔ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ سلیپیٹ۔ جی سلیپیٹ۔ اچھا، کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو کیا کریں؟ ہاں، اور کیا سوال ہے آپ کا؟ کچھ نہیں۔ اچھا جی، بہت شکریہ عائشہ بیگم، آپ نے ہمیں کال کیا۔ مدنی صاحب، بہن نے جو سوال کیا ہے، کوئی اگر جھگڑا کرے ہم سے تو ہم کیا کریں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بہن نے سوال کیا کہ کوئی اگر جھگڑا کرے تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں ہمیں دو کانسیپٹ ملتے ہیں۔ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو تکلیف دیتا ہے، ستاتا ہے، ظلم کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، آپ برابر کا بدلہ لے سکتے ہیں، زیادہ نہیں۔ دوسرا کانسیپٹ ہے جس کے اوپر زیادہ ابھارا گیا ہے، وہ ہے معافی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ شورى سورہ نمبر 42 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں نیک کام، ضروری نہیں کہ وہ قبول بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ہی ہم کو بتائیں گے کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ لیکن ایک کام ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ عمل قبول ہوگا ہی ہوگا، اور وہ ہے معافی کا عمل۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اللہ پر واجب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو اجر عطا کرے گا۔ تو لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر بدلہ لینا ہی ہے تو برابر بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پراپر چینل اپنایا جائے، فساد کا طریقہ نہیں، پراپر چینل کہ جس کے اسلام فساد کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے، نہ کہ فساد کے بڑھاوے کا۔ تو اگر لیکن اسلام آخری میں یہ بھی کہتا ہے صبر کرنا اور معافی کرنا، اس میں زیادہ فائدہ، کیونکہ ہم انسانیت کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا۔ شکریہ مدنی صاحب۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، ناظرین ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم۔ میں پوری سے بول رہا ہوں گوشت بھائی۔ جی غوث بھائی۔ ہاں جی صاحب، میں ذرا بیمار ہوں۔ جی میرے دو بھائی، بہت سے بھائی ہے، سگے اور صرف میرے چچے رہے۔ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ جی بھائیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ بھائی کوئی پوچھ رہا نہیں میرے حالت پہ آگے، یہ کیسا بھائی چارہ ہے، ذرا ان کو سمجھانے کا ہے۔ اللہ خیر فرمائے آپ کے حال پر۔ سمجھانے تو اچھا ہوں گا۔ جی جی، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں پوری سے بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ پونے سے؟ ہاں جی۔ اچھا جی، بہت شکریہ بھائی، آپ نے کال کیا۔ آپ کے مسائل کا جو بھی حل ہوگا، اور آپ کے بھائی حضرات اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یقیناً ان کے دل میں اللہ رحم ڈالے گا اور آپ کی مزاج پرسی کریں گے، اور ہر حال میں آپ سے مدد فرمائیں گے آپ کی۔ مدنی صاحب بھائی کے سوال کا جواب عطا فرمائیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ سب سے بڑی مدد کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سبحان اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو پھر دنیا میں آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ اپنا دل اور اپنے خواہشات اور اپنی امیدیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لگائے. اور جہاں تک ہے کہ انسانوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھارا ہے. المقاصد الحسنہ کتاب کے اندر حدیث نمبر 200 کے حوالے کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پورے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی فکر کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ آدمی بہترین آدمی ہے. تو انشاءاللہ اس میں نصیحت بھی ہے اور آپ کے لیے تسلی بھی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سمندر کے راستوں سے بچا کر نکالا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا کر نکالا. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں سے نکالا. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیماریوں سے بچا کر نکالا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کے موقع پر مدد کی. وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حی اور قیوم قیامت تک زندہ رہنے والے ہیں، ہماری بھی مدد کریں گے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. اور ایک کالر لائن پر ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. ہم اورنگ آباد سے کہہ رہے ہیں، حمید الورا. جی حمید الورا صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. ہمارے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جس طرح اسلام میں بتایا گیا کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جی اور پھر جن بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، جی تو انسانوں کو جنوں سے کیا رشتہ ہے؟ جن تو انسان کی کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں. آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جس طرح اسلام میں بتایا گیا کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہاں جی. حدیث میں بتایا گیا ہے. تو اب جن بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے نا، وہ بھی زمین پہ ہی رہتی ہے. انسان نہیں ہے، میں نے کہا نا آپ سے. ٹھیک ہے، آپ جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں میں مدنی صاحب سے بتاؤں گا. اور کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ کہ ہمیں دعوت کی فیلڈ میں نئے آئے ہیں. جی دعوت کی فیلڈ میں ہم نئے آئے ہیں، مطلب جس طرح ذاکر نائک وغیرہ اس طرح ہمیں تیاری کر رہے ہیں، اس طرح کی لیکچر دینے کی، مطلب ذاکر نائک کی طرح. جی جی جی. تو مدنی صاحب سے ہمارا سوال ہے کہ اس کے لیے اپنا مائنڈ کس طرح مطلب تیار کیا جائے، اور جو کوٹیشن وغیرہ رہتے ہیں وہ کس طرح یاد کیا جائے. اچھا جی. اور ویسے ہم ایک جماعت بھی مطلب ایک جماعت کے ممبر ہیں، شاید مدنی صاحب کو پتا ہے آئی کوڈ. جی جی. اور ٹھیک ہے بس یہی سوال ہے. بہت شکریہ حمید الورا صاحب، آپ نے ہمیں کال کیا. مدنی صاحب بھائی نے دو سوال کیے ہیں، دونوں کے جواب عطا فرمائیں. پہلا سوال جو انسان اور جن کے رشتے کی بات انہوں نے کہی ہے، یا انسان آپس میں رہیں، اور دوسرا سوال دعوت کے لیے مائنڈ کس طرح سیٹ اپ کیا جائے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. فرشتے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے اور جن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو تم لہسن کھا کر مت آؤ، پیاز کھا کر، کیونکہ اسے فرشتوں میں تکلیف ہوتی ہے. تو لہذا دوسرے مخلوق کا تک خیال کیا گیا اسلام میں. تو ایسی وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے اگر جنوں کو تکلیف ہوتی ہو یا پھر فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہو تو یقیناً ہم کو وہ کام تک نہیں کرنا چاہیے. تو انسانوں کو تو یقیناً فائدہ پہنچانا ہی چاہیے. جنوں کے تعلق سے بھی وہ سارے ہم پر چیزیں لاگو ہوتی ہیں کہ ان کو ہم تکلیف نہ دیں. مثال کے طور پر کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اگر جب جن آ جاتا ہے کہ انسان کے اندر، اس پر ہم کبھی ٹاپک لیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں، تو اس وقت پر ہوتا یہ ہے کہ کچھ آیتیں جس کی وجہ سے جن کو کافی تکلیف ہوتی ہے، تو ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے ہم اس کو ہدایت کی طرف بلائیں، نہ کہ اس کو تکلیف دینے کے لیے. اگرچہ کہ وہ شرارت کر رہا ہے، انسان کو آ کر ستا رہا ہے، اس پر کبھی میں سائنٹیفکلی پوری طریقے سے پروف کر کے بتاؤں گا اور پوری طرح ثابت کر کے بتاؤں گا کہ اس کے کیا حقائق ہے انشاءاللہ. اور جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، جو کوٹیشن وغیرہ جو دیے جاتے ہیں دعوتی اعتبار سے، تو الحمدللہ دعویٰ ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے، آپ وہ اٹینڈ کیجئے انشاءاللہ. آپ معلومات کیجئے اپریل مئی سے پہلے وہ دعویٰ ٹریننگ پروگرام آپ اٹینڈ کیجئے. انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 دن کا یہ دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں آپ کو ملے گا اسلام اور کمپیریٹو اسٹڈی، میڈیا ہینڈلنگ کے طریقے، دعوت کا طریقہ کار، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات. تو ضرور آئیے، انشاءاللہ العزیز بھرپور فائدہ آپ اٹھائیں گے. آئیے اب ایک SMS شامل کرتے ہیں پروگرام میں. لکھتے ہیں مسعود سمدانی حیدرآباد سے، کین وی میری اے نان مسلم اکارڈنگ ٹو اسلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے یہ سوال کیا کین وی میری نان مسلم اکارڈنگ ٹو اسلام. اس کے اندر کچھ ڈیٹیل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم مشرک عورتوں سے ولا تنکحوا المشرکات،
کہ تم مشرک عورتیں تھے جو جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے ان سے تم شادی مت کرو، جبکہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 5 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی ہے اہل کتاب کرسچن اور یہودی عورتوں سے، خواتین سے شادی کی جا سکتی ہے، لیکن اپنی بچیاں لڑکیاں بہنوں کو ہم کسی بھی کرسچن یا یہودی کو نہیں دے سکتے۔ تو اس کے اندر آپ کو یہ تفصیل ملی، وہ یہ ہے کہ صرف اہل کتاب جو ہوں گے یہودی ہیں کرسچن ہیں، اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگرچہ کہ وہ اہل کتاب ہے، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، ان کی لڑکیوں کو آپ لے سکتے ہیں، اگرچہ کہ وہ کرسچن اور یہودی ہوں، اس حالت میں شادی کی جا سکتی ہے، لیکن اپنے بچوں کو ان کے حوالے نہیں کیا سکتا۔ اہل کتاب کے علاوہ جتنے بھی ہیں، چاہے مجوسی ہوں، کوئی اور مذہب کے رکھنے والے ہوں، اہل کتاب کے علاوہ نہ بچی دے سکتے نہ ان کی بچی کو آپ لا سکتے جب تک کہ کلمہ نہ پڑھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں وارننگ دی ہے کہ یدعون الی النار، کہ گویا کہ وہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری بات فرمائے جب تک کلمہ نہ پڑھا جائے، جو ڈیٹیل میں نے بتائی ہے اس کی روشنی میں، تو ایسے مشرک سے کافر سے شادی کرنا حرام ہے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں حیدرآباد سے میر جعفر علی بات کر رہا ہوں۔ جی جعفر علی صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی آج کل کے ماحول میں جو مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، عراق میں ہو رہا ہے، گجرات میں ہوا ہے، مولانا نصیر الدین کو جو ہے گجرات کی پولیس حیدرآباد سے پکڑ کر لے گئی ہے اپنے ایک نوجوان کو مار کے۔ ایسے ماحول میں مسلمان کس طرح سے آپسی بھائی چارہ جو ہے بڑھائیں، یہ میرا سوال ہے۔ اچھا جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ مدنی صاحب بھائی کے سوال کا جواب عطا فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جلد بازی میں آ کر کوئی بھی شریعت کے خلاف کرنے سے اللہ کی مدد ہرگز نہیں آتی، اور یہ واقعات ہونے کے بعد ہم آپس میں کیسے بھائی چارہ لائیں، سوال میرے خیال سے صحیح نہیں ہے۔ ہم کو تو یہ واقعات ہونے سے پہلے بھی بھائی چارے میں رہنا ہے، ایسے واقعات ہوتے وقت پر بھی بھائی چارے میں رہنا ہے، ایسے واقعات ہو جانے کے بعد بھی بھائی چارے میں رہنا ہے۔ ہم کو آپس میں کسی بھی نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر یا کسی بھی آپسی رائے کی بنیاد پر ہم کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ہماری یونٹی برخاست ہوتی ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ صبر کا ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اصول دیا جس پر آج ہم بہت کم عمل کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو مسائل اجتماعی ہوتے ہیں، اجتماعی یعنی کہ ملت کے پوروں کے مسائل ہوتے ہیں، تو ایسے وقت پر انفرادی رائے ہم کو نہیں پوچھنی چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، جیسے ہر کتاب لکھتا ہے میرے رائے کے مطابق مسلمانوں کا یہ حل ہونا چاہیے، میرے رائے کے مطابق مسجد کا یہ حل ہونا چاہیے، تو انفرادی رائے نہیں دینی چاہیے، حرام ہے اسلام میں۔ آپ مشورے کے طور پر دے سکتے ہیں لیکن آپ اس کو پھیلا نہیں سکتے اور ایک گروپ نہیں بنا سکتے۔ اجتماعی مسائل کو اجتماعی طریقے سے حل کیا جائے گا، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو نصیحت کریں کہ ہم سب کو مل جل کر اپنے ملی مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ جب یہ آپس میں کام زیادہ ہوگا، بولیں گے ہم، انشاءاللہ ایک یونٹی بنے گی۔ اس طریقے سے ہم آپسی بھائی چارے کو بڑھا بھی سکتے ہیں، اور جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں اس کو ہم بڑے کاز کے لیے اس حد تک نظر انداز کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری یونٹی پہ کوئی نقصان نہ پڑے۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال کریں گے، اصولوں کا خیال کریں گے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد بہت جلد آنے والی ہے۔ جی مدنی صاحب ایس ایم ایس شامل کر رہے ہیں پروگرام میں۔ سہیل صاحب لکھتے ہیں مہاراشٹر سے، غیر مسلم لوگوں سے بھائی چارے کے متعلق قرآن اور حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے؟ بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے۔ سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 کے آیت نمبر 8 کے اندر اور 9 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرق کیا ہے غیر مسلموں کے اندر۔ وہ غیر مسلم جو تمہارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، معصوموں کو قتل کرتے ہیں، بیواؤں کی جان لیتے ہیں، وہ غیر مسلم یعنی ایسے دشمن۔ دوسری طرف کہا کہ وہ غیر مسلم جو معصوم ہیں، جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے اور جو بہت اچھے ہیں، عام اپنی لائف گزار رہے ہیں۔ تو قرآن مجید نے دونوں کے درمیان فرق کرتے کہا کہ جو دشمنی کرتے ہیں، اسلام یا تو برابر کا بدلہ لینے کی آپ کو اجازت دیتا ہے یا معافی کی اجازت دیتا ہے، لیکن جو لوگ ظلم نہیں کرتے اور معصوم ہیں ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ ہم مسلمان کو یہ قرآن مجید نے تعلیم دی ہے کہ خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے جو نکالی گئی، اخرجت للناس سورہ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 110، تم لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو، تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہمارے پاس یہ طرف ہونی چاہیے کہ ہم غیر مسلم کو ختم کر دیں، یہ ہمارے پاس جذبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غیر مسلم کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں، یہ ہمارے پاس طرف ہونی چاہیے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ مدنی صاحب اور ایک ایس ایم ایس موصول ہوا ہے، لکھتے ہیں سیف الدین شاہ لوکاپور کرناٹکا سے، پلیز انفارم دا میننگ آف عفان، از اٹ گڈ فار نیم؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناموں میں سب سے بہترین نام ترمذی شریف کی روایت کے مطابق احب الاسماء الی اللہ سبحانہ و تعالی عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی نام کے اندر عبد جڑ جائے، اللہ کے غلام کا معنی آ جائے، تو وہ سب سے بہترین نام ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو صحابہ کرام کے نام ہیں وہ بھی نام بڑے بہترین ہیں، جن ناموں کے اندر بھی اچھے میننگ ہو، جو شریعت سے نہ ٹکرائے، وہ بھی بہت اچھے نام ہیں۔ رہا عفان کا جو معنی ہے، عفا کا
خود بذات خود جو معنی ہے وہ ہے مٹنا اور مٹانا. اگر اس کے اندر دو معنی ہے, اس کے اندر اچھا بھی معنی ہو سکتا ہے, برا بھی. اچھے معنی کا مطلب یہ جائے کہ ہم گمراہیوں کو مٹائیں گے, اندھیروں کو مٹائیں گے, ہم جہالت کو مٹائیں گے اور باطل کو مٹائیں گے, یقیناً اچھا معنی ہے. تو اس لحاظ سے معنی کے حساب سے جب ایسے معنی آتے ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ ایسے نام رکھے جائیں جس کے اندر ٹوٹل مکمل اچھے معنی ہوں. تو امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں, جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. میں پھر سے مرزا عنایت بیگ پونا سے بول رہا ہوں. جی عنایت بیگ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ذات بخیر. 3 ہفتے سے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جی جی الحمدللہ, آپ ریگولر کالر میں شامل ہو گئے. بہت اچھا ہوتا ہے. جی جی. تو مزید معلومات کے لیے میں لکھ رہا ہوں, آپ سے بات کر رہا ہوں. عنایت صاحب ایک راز کی بات بتا دیجیے گا جی کہ کس طرح سے آپ کو فون لگ رہا ہے ریگولرلی 3 ہفتوں سے. جی بہت سارے احباب کی شکایت ہوتی ہے کہ وہ کال ملاتے ہیں لگتا نہیں ہے. نہیں, میرا بھی یہی حال ہے. 20 منٹ کے بعد 25 سے بعد مجھے ابھی کال لگا ہے. چلیے پھر بھی 3 مرتبہ آپ نے ہم سے مخاطبت کی. یہ تو ہوا ہے کہ 3 ہفتے مجھے موقع ملا ہے. جی بتائیے کیا سوال ہے. سوال یہ ہے جی کہ آج جو عنوان ہے یہ بہت بہتر عنوان ہے جی الحمدللہ. لیکن مشکل جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اپنی ملت کے اندر, جی اس میں حدیث پر الجھنیں ہوتی ہیں. جی جی ضعیف حدیث ہے, جی جدید حدیث ہے. جی تو ضعیف حدیث پر عمل نہیں کرنا, دوسرے حدیث پر عمل کرنا, جی جی اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہوگی. اور دوسرے مسلک ہے, جی ہر کوئی الگ الگ مسلک سے اسلام کے اندر جو ہے لوگ جڑے ہوئے ہیں. جی جی جی. اور اس کے اندر جو ہے وہ اب شیطان ہر جگہ ہے, وہ تو شر پسند ہوتا ہی ہے. صحیح بات. لیکن ہمارے سامنے سے مسئلہ یہ ہے جی کہ ہر مسلمان جو ہے آج وہ علم سے اتنی زیادہ واقفیت یعنی ڈیٹیل میں نہیں رکھتا ہے. جی جی صحیح بات. تو وہاں پر الجھن پیدا ہوتی ہے جی. اور پھر آپس میں نفاق ہی نفاق ہوتا ہے. جی جی. اور اس میں جو حجتیں اور جو جھگڑے ہوتے ہیں اس سے لوگوں کے سامنے جو ہے اسلام بہت الگ طریقے سے پیش ہوتا ہے. اللہ محفوظ رکھے اور اسلام کی اللہ حفاظت کیا کچھ کیا جا سکتا ہے ملت میں جو علماء دین ہے, کیا یہ ایک جگہ سر جوڑ کے بیٹھ کر کے کچھ راستہ نہیں نکال سکتے ہیں؟ جی جی جی. بس یہ میرا ایک سوال ہے. تشفی ہو جائے تو بڑا ہے. بہت شکریہ عنایت صاحب, آپ نے پونے سے ہمیں کال کیا. اور آئیے جانتے ہیں مدنی صاحب اس سوال پر کیا جواب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعریف صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. ہمارے پروگرام کی یا ہماری جو بھی تعریف کی جا رہی ہے, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وہی دعا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی, اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعل لی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون. اور ابھی آپ نے سوال کیا کہ مسلکوں کی بنیاد پر یا صحیح حدیث یا ضعیف حدیث کی بنیاد پر یا آپس کے تھوڑے ناچاخیوں کی بنیاد پر جو مسائل کھڑے ہوئے, اختلافات ہو رہے ہیں, انتشار ہو رہا ہے, کیا ہم امت کے اکابر آپس میں بیٹھ کر کوئی مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے ہیں؟ یہ آپ کا سوال ہے, ہمدردی کا سوال ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے قبول فرمائے. آمین. لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا حل 14 صدی پہلے دیا جا چکا ہے. اب مزید ہم کو بیٹھ کر کوئی حل نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انسانوں اور خاص طور سے مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر پورے دنیا والے لوگ صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آ جائیں تو خود بخود پورے متحد ہو جائیں گے. فَقَدِ اهْتَدَوْا, تو ایک راستے پر آ جائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا, جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے سے ذرا بھی ہٹیں گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو ہم ان کے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, یہ الگ الگ ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسلام کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر ورڈ میں کہا. تو ہمارے لیے کلیئر ہے, پورے جمع ہونا ہے تو پلیٹ فارم موجود ہے. ہم دوسرے پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے ہیں جہاں پر کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. پلیٹ فارم کلیئر ہے. قرآن اور حدیث کو, قرآن اور صحیح احادیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہر کوئی سمجھنا شروع کر دے, خود بہت اتحاد ہو جائے گا. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین اب اور سوالات چھیڑتے ہیں مدنی صاحب سے اور جانتے ہیں کیا کہتے ہیں مدنی صاحب. مدنی صاحب, جب کہیں کوئی انقلاب آتا ہے کسی ملک میں, کسی قوم میں, تو اس میں جو ہے آپسی بھائی چارے کا نقصان ہوتا ہے, خطرے میں پڑ جاتا ہے. وہاں گرما گرمی شروع ہو جاتی ہے, جہاں خون ریزیاں, خون خرابہ ہو جاتا ہے, فساد برپا ہو جاتا ہے. تو اس کے اسلامی حل کیا ہو سکتے ہیں, اس پر روشنی ڈالیں. بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. جہاں کہیں بھی انقلاب آتا ہے تو انقلاب بذات خود نہ نقصان ہوتا ہے نہ فائدہ مند ہوتا ہے. انقلاب لانے والے لوگ اس انقلاب کو کس انداز میں لے جاتے ہیں, کس کرائٹیریا پر لے جاتے ہیں, اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. انقلاب کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی. تبدیلی اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کمیونزم آیا تو اس وقت پر رشیا کے اندر 21 ملین معصوم انسانوں کی جانیں گئی اور چائنا کے اندر 22 ملین انسانوں کی جانیں گئی, اور جبکہ امریکہ کے اندر صرف ریسزم کی بنیاد پر 6 لاکھ انسانوں کی جانیں چلے گئی, کالے اور گوروں کے فرق کی بنیاد پر. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انقلاب لایا اور مکہ فتح ہوا, تو اس وقت پر جب مکہ فتح ہوا تو تاریخ کا واحد اور بہت بڑا انقلاب ہے. 14 صدیوں میں اگر آپ ٹٹول کر دیکھ لیں گے کہ ایک ایسا انقلاب, ایک ایسی حکومت جس کے اندر کوئی خون بہنے کا وہاں پر آپ کو کوئی علم نہیں مل سکتا. اور مکے کی تاریخ کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر بغیر خون بہائے کے
ایسا انقلاب آیا کہ نہ صرف مخالفین نے اس ملک کو چھوڑ دیا, حکومت کو چھوڑ دیا, بلکہ کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پڑھنا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ تفصیل اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس قرآن مجید جیسے امن والا پیغام موجود ہے, اس کے بنیاد پر جب بھی کہیں پر کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ تبدیلی انسانوں کے لیے فائدہ مند رہے گی. امید کرتا ہوں. شکریہ مدنی صاحب. ایک کالر لائن پر موجود ہیں, جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. ہیلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. اب مجھے ایک سوال کرنا ہے. جی اپنا نام اور مقام بتائیے گا. میرا نام ہے خواجہ یوسف, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی یوسف صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ. اور یہ سوال ہے کہ میاں بیوی میں ہمارے گھر میں جی یہ کرکریاں جھگڑے گگڑے ہوتے ہیں. اللہ خیر فرمائے. جی وہ صاف صفائی کی وجہ سے. اچھا جی, تو ذرا اس کا سوال کا جواب دیجیے. اچھا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. مدنی صاحب صاف ستھرائی کے بارے میں تو ایمان کا آدھا جز کہا جاتا ہے, تو اسی بات کو لے کر جھگڑا ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ ان کے جھگڑے کو روکنے کے لیے کیا ہدایت فرماتے ہیں؟ آپ نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. جب ہم آپسی بھائی چارے کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت وسیع ٹاپک ہے. پڑوسیوں کے حقوق, خود گھر کے اندر بھائیوں کے درمیان آپسی بھائی چارہ, ملک ملت اور پورے عالم کے درمیان الحمدللہ. تو آپ نے بہترین سوال کیا ہے کہ سارے گھرانوں کے اندر امن کیسے آئے گا. الحمدللہ اگر ہم بیس بنائیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو, ہم اپنے گھر کی بنیاد رکھیں گے, گھر کی تعلیم اور تربیت قرآن اور حدیث کی بنیاد پر, اور ہم یہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں, شوہر بیوی بھائی بھائی آپس میں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو میں آمنا صدقنا سمعنا و اطعنا, میں بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا, تو خود بخود اتفاق بھی آ جائے گا, اتحاد بھی آ جائے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طہارت پر, صفائی پر اتنا ابھارا. ہم دن میں 5 مرتبہ وضو کر لیتے ہیں, صفائی غسل کے بغیر, اگر آدمی غسل واجب ہو جائے اس کے بعد نماز نہیں ہوتی, صفائی. ناک تک دھویا جاتا ہے وضو میں, ناک کے اندر صفائی بھی سکھائی گئی ہے, اور کس طریقے سے طہارت لے وہ تک سکھایا گیا ہے. تو اسلام نے صفائی کو پروموٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ باتیں اور نصیحتیں انشاءاللہ کافی ہے. امید کا آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. ایک ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں پروگرام میں. محمد شکیل الدین صاحب مراد نگر حیدرآباد سے لکھتے ہیں, گھریلو جھگڑوں سے کس طرح بچا جائے تاکہ آپسی بھائی چارہ قائم رہے, اور برائے مہربانی آپسی محبت بڑھنے کے لیے کوئی دعا تجویز فرمائیں. بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. صحابہ کرام کے درمیان میں بھی اختلافات ہوئے. نبی جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مہاجرین انصار, کہ بھائی خلیفہ کس میں سے ہوگا. کچھ نے کہا کہ مہاجرین میں سے, اور کچھ نے کہا کہ انصار میں سے ہوں گے. اختلافات صحابہ کرام کے درمیان میں بھی ہوئے, رائے کا اختلاف ہوا ہے, نظریے کا اختلاف ہوا ہے. لیکن صحابہ کرام کے پاس فسادات اس طریقے سے, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرقے بن گئے ہوں, عمری فرقہ, بکری فرقہ, عثمانی فرقہ, علوی فرقہ, ایسا صحابہ کرام میں نظر نہیں آتا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا, اپنے اختلافات چھوڑ دیتے اور آپس میں مل جاتے تھے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت قریش میں سے ہوگی تو فوراً انصار دستبردار ہو گئے اور آپس میں اتحاد ہو گئے. اگر آپس کا, چاہے محلے کا جھگڑا ہو, چاہے گھروں کا جھگڑا ہو, چاہے کہیں کا بھی جھگڑا ہو, ہم سارے انسان اپنے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو اگر پورے کے پورے انسان اگر اس کو مان لیں, خاص طور سے اگر مسلمان اس کو اگر مان لیں, تو خود بخود جھگڑے ختم ہو جائیں گے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. دعا بھی تجویز فرمانے کے لیے کہا ہے بھائی. آپس میں دعاؤں کے لیے تو آپ سب سے بہترین دعائیں تو وہ کر سکتے ہیں شوہر اور بچوں کے درمیان کے لیے سورہ فرقان نمبر 25 آیت نمبر 74, اور گھر کے امن کے لیے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 285-286. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ آیتیں پڑھی جائیں گی اس گھر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سکون عطا فرمائیں گے اور مومنوں کے لیے رحمت نازل ہو جائے گی. تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے کافی مفید رہے گی. حسن المسلم فورٹریس آف مسلم کے اندر بھی آپ کو کافی دعائیں مل جائیں گی. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں, جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. میں ویلور سے ڈاکٹر رسول سید ناصر بات کرتا ہوں. جی ڈاکٹر رسول سید صاحب کیسے ہیں آپ؟ سید ناصر صاحب. سید ناصر. ناصر جی. کچھ نہیں حضرت, آپسی رشتہ داروں میں جی اگر ناراضگی سے کوئی بات چیت بند کر دیتے ہیں تو جی ہم آپس میں اوپر سے جا کر بات کرنا یہ ٹھیک ہے کیا؟ قرآن اور حدیث کے متعلق ذرا اوپر سے مراد کیا ہے آپ کی؟ اگر وہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں, ہم خود اوپر سے جا کے آپس میں ملنے کے ہاتھ سے بات کرنے کے ہاتھ سے, یہ ٹھیک ہے کیا؟ بات کر سکتے ہیں کیا؟ بہت بہتر بات کہی آپ نے, اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. مدنی صاحب اس کا حل بتائیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا ہے. ترمذی شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف موجود ہے, لیس الواصل بالمکافی انما الواصل من وصلہ اذا قطعہ. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگر سامنے والا اچھا ہے تو میں بھی اچھا, جیسا لوگوں کے پاس اچھا ہے, لوگوں کے پاس جملہ مشہور ہے جیسے کو تیسا, اچھا رہا تو میں اچھا رہوں گا, برا رہا تو میں اس کے ساتھ میں بھی برا ہوں. لیکن اسلام اس کو پروموٹ نہیں کرتا. اسلام کیا کہتا ہے, غور سے سنیے. لیس الواصل, صلہ رحمی یہ نہیں ہے, رشتہ داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے والا اچھا ہے تو تم بھی اچھے ہو. رشتہ داری تو یہ ہے اگر سامنے والا اچھا ہے اور آپ بھی اچھے تو بدلے کو بدلہ ہوا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اصل صلہ رحمی یہ ہے سامنے والا منہ موڑ کر جا رہا ہے, سامنے والا غلط فہمیوں میں ہے, سامنے والا آپ پر ظلم کر رہا ہے تو آپ جا کر اس کو منواتے ہیں, یہاں تک کہ غلط فہمی دور کرتے ہیں. آپ جا کر آگے بڑھ کر
ایک रूठे हुए को मनाते हैं तो अल्लाह सुब्हानो ताला के पास इतना बुलंद मकाम है कि अर्श को सिला रहमी ने जब तड़प कर सवाल किया कि अल्लाह सुब्हानो ताला जो सिला रहमी को कायम करे तू भी अपना रिश्ता उससे कायम कर ले, जो अल्लाह सुब्हानो ताला जो रिश्तेदारियों को काटता है अल्लाह तू भी अपना रिश्ता उससे काट ले। तो आपको बहुत बेहतरीन सवाब है, रूठे हुए को मनवाइए, आज जमाना हमेशा से इसी पर उभारा जाएगा इंशाअल्लाह। जी शुक्रिया मदनी साहब। एक SMS को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। मुनीब अहमद साहब पुणे से लिखते हैं, आपसी भाईचारे से लिखते हैं, आपसी भाईचारे में जो मसला की मुश्किलें आती हैं उसे किस तरह दूर करें और सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर किस तरह जमा हो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके जज्बे को कबूल फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला सारे जितने भी इंसान पाए जाते हैं, मुसलमान पाए जाते हैं, उन सब के जज्बे को अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल फरमाए। अगेन सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 137, कुरान मजीद से हटकर कोई और फार्मूला अपनाए, अल्लाह की कसम क़यामत तक इत्तेहाद नहीं आ सकता। और कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फार्मूला दिया है इत्तेहाद का, वो ये है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर तुम सब नबी और सहाबा के तरीके के मुताबिक आ जाओगे फ़क़द इहतदौ, एक रास्ते पर रहोगे। व इन तवल्लौ, अगर नबी और सहाबा के रास्ते से हट जाओगे फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो फिर टुकड़े टुकड़ों में बट जाओगे। तो आपसी राय का इख्तलाफ होता है तो उसको मुखालफत बनने मत दीजिए, उसको दुश्मनी बनने मत दीजिए, उसको फिरके का नाम मत दीजिए। बाद लोग सीधे साधे अंदाज से कहते हैं इख्तलाफात सहाबा में भी हुए, लेकिन सहाबा ने फिरके नहीं डाले। आप इख्तलाफ राय रख सकते हैं लेकिन फिरके कभी मत डालिए। हमेशा सबको नबी और सहाबा के रास्ते की तरफ बुलाइए, ये हमारे लिए काफी है। नबी और सहाबा से हटकर आप किसी भी शख्सियत के ऊपर बुलाएंगे इख्तलाफात हो जाएंगे, किसी भी मुल्क और शहर की तरफ बुलाएंगे इख्तलाफात हो जाएंगे। इसके अलावा कोई और फार्मूला नहीं हो सकता। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल हुआ। शुक्रिया मदरी साहब। लाइन पर एक कॉलर मौजूद है, जानते हैं इनका सवाल, लेकिन जवाब देंगे ब्रेक के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहतरम। जी मैं लईक बोल रहा हूँ दिल्ली से। नईम साहब। नहीं लईक जी क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि जैसे हम गैर मुस्लिम के साथ रहते हैं जी, और जी उनके साथ ऑफिस में काम करते हैं जी, तो हम उनके साथ खा पी सकते हैं या नहीं? हाँ जी। और जैसे उनका खाना भी शेयर कर सकते हैं या नहीं? बेहतर। और मेरा यही था। बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपने हमें दिल्ली से कॉल किया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है। ऐसे ममालिक जहां पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम मिलजुल कर रहते हैं, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 5, सूरह अनआम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 120, आप इन आयतों का मुताला कीजिए इंशाअल्लाह। मुख्तसर तफसील से मैं आपको ये बताता हूं, वो ये है कि अहले किताब जो यहूदी और क्रिश्चियन हैं, जिनको हम ईसाई कहते हैं, उनके हाथ का ज़बह करदा अगर गोश्त है आप वो खा सकते हैं। अहले किताब के अलावा किसी और का जो गैर मुस्लिम हो उनके हाथ किया हुआ गोश्त आप नहीं खा सकते। तो अब आपके गैर मुस्लिम हज़रात में जो अतराफ में रहते हैं, अगर वो अहले किताब में से हो तो यकीनन आप गोश्त भी खा सकते हैं, वेज और नॉन वेज दोनों आप खा सकते हैं। लेकिन अगर अहले किताब में से ना हो, आपके अतराफ में रहने वाले लोग यानी यहूदी और क्रिश्चियन ना हो, तो ऐसे वक्त पर वेजिटेरियन ये सारी चीजें आप खा सकते हैं, गोश्त वाली चीजें आप नहीं खा सकते। और ये ख्याल रहे, चाहे मुस्लिम रहे चाहे गैर मुस्लिम रहे, कोई भी शिर्क पर दी हुई कोई भी चीज जो शिर्क पर, जिसको आप कहते हैं चढ़ावा, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, अगर वो शिर्क की बुनियाद पर, चढ़ावे की बुनियाद पर हो, चाहे मुस्लिम का हो चाहे गैर मुस्लिम का हो, वो भी नहीं खा सकते। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल हुआ। शुक्रिया मदनी साहब। एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हमारा एक सवाल है जी। हम शमीम बात कर रहे हैं सिकंदराबाद से। शमीम साहिबा सिकंदराबाद से। हाँ, जी। एक डाउट क्लियर करना है हमको कि हम सही है या गलत है। जी जी। ये हमारे एक दूर की बहन है, रिश्तेदार है, वो यहाँ पे अच्छी खासी नौकरी की थी जी, घर था, सब बच्चे वगैरह सब सेटल रहे थे, फिर भी वो अमेरिका चले गए जी, वहाँ पे जाके छोटे मोटे काम कर रहे हैं। हाँ। तो हमको बहुत गलत मालूम होता है जी, तो उनसे मिलने के लिए भी जी नहीं चाहता है। जी जी। तो हमारा ख्याल सही है क्या गलत है? जो काम कर रहे हैं जाके घर भी भेज दिए वो, जी जी, और बच्चे भी अच्छा कमाते हैं यहाँ पे, जी, बच्चे भी सेटल है, लड़कियों की शादियां हो गए, हाँ। लेकिन फिर भी वो जाके पैसा कमाने के लिए वहाँ पे चले गए। अच्छा जी। तो हमारा डाउट क्लियर करना चाह रहे हैं, बता इसका जरा जवाब दीजिए, हम बहुत परेशान है। बहुत शुक्रिया बहन शमीम साहिबा, आपने हमें कॉल किया। मदनी साहब, कस्बे हलाल औरत के लिए दीगर ममालिक जाकर करना, इसकी क्या इस्लामी तालीमात मिलती हैं हमको? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं वजाहत करता हूं कि सवाल मुझे उतना क्लियर समझ में नहीं आया। जो कुछ भी मेरे सामने सवाल समझ में आया या क्लियर तौर पे जो आया है, उसकी रोशनी में ये है कि कोई अमेरिका जाकर कमा रहे हैं, खातून, उन्होंने कहा खातून, तो और अगर वो गैर महरिम यानी कि महरिम साथ में नहीं है, अकेले चले गए, तो जाहिर बात है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी औरत बगैर महरिम के, एक हदीस शरीफ में है 3 रात और 3 दिन, और एक हदीस शरीफ में 2 रात और 2 दिन, और एक हदीस शरीफ में 1 रात और 1 दिन, यानी हालात के हिसाब से, अमन के हालात हैं तो बाद वक्त एक दिन से ज्यादा भी बाहर रहना नुकसानदेह हो जाता है, तो उस लिहाज से तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जमाने की सवारी, आज की सवारी नहीं, जब पैदल चला जाता था, उससे ज्यादा की मुद्दत में औरत कहीं सफर करती है और उसका कोई महरिम साथ में ना हो,
تو ایسے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، یہ صحیح نہیں۔ تو اس کی روشنی میں ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے وہ واضح نہیں ہے کہ آخر وہ محرم کے ساتھ گئے یا غیر محرم کے ساتھ گئے یا نہیں گئے، تنہا گئے ہیں یا پھر محرم کے ساتھ گئے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ ذہن میں رکھیے کہ محرم کے ساتھ کوئی خاتون جاتی ہے یا خود کوئی بڑی عمر کا آدمی جاتا ہے یا کوئی بڑی عمر کی عورت جاتی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے پردے کا بھی مکمل خیال کیا جا رہا ہے، اختلاط بھی نہیں ہو رہا ہے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ عورت کے لیے محرم بھی، یعنی شرعی اعتبار سے کوئی ٹکراؤ اگر نہیں ہے تو ایسے وقت پر ان کا جانا صحیح ہے۔ شرعی اعتبار سے اگر ٹکراؤ پایا جاتا ہے تو یقیناً آپ کے دل میں برائی کا آنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ اگر سوال کرتے اور گفتگو ہوتی کلیئرلی تو میں آپ سے پوچھتا، اور بھی سوالات کے سوال واضح چونکہ نہیں ہیں، اس کے کئی ایسے اور پہلو ہیں جس پر سوال اٹھتے ہیں، تو لہٰذا چونکہ سوال مکمل طور پر واضح نہیں ہے، آپ کو میں نے جنرل اصول دے دیا ہے، اس کی روشنی میں آپ سوچ لیجیے، شکریہ یا پھر مزید سوال کیجیے انشاءاللہ۔ بہتر صاحب، شکریہ۔ ہیلو، اور ایک کالر لائن پر ہیں۔ ہیلو 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 جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مدنی صاحب کو بھی میرا سلام کہیے گا۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا کوشچن یہ ہے، میں صبا بول رہی ہوں دہرادون سے۔ دہرادون سے صبا بول رہے ہیں آپ؟ جی جی بتائیے کیا مجھے سوال؟ پوچھنا ہے کہ جیسے رشتہ دار ہیں میرے، کافی مطلب دنوں سے میرے گھر والے میرے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے نہیں رہتے، جی، اور میرے ماں باپ ان کے ساتھ اچھے سے رہتے ہیں، لیکن ان کو بہت دکھ پہنچتا ہے۔ جی، تو مطلب یہ کب تک، مطلب کس حد تک انسان کو اچھے سے پیش آنا چاہیے اپنے رشتہ داروں سے؟ یہ میرا سوال ہے۔ کوئی ایک مدت تک اچھا پیش آئیں پھر اس کے بعد رک جائیں؟ نہیں، لیکن مطلب اس سے ان کو اتنا دکھ پہنچتا ہی جاتا ہے، مطلب کب تک؟ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی آپ سے بالکل اچھے حد سے زیادہ صبر کا پیمانہ حد سے زیادہ چلا جاتا ہے۔ یقیناً یہی بات ہے، بہن صبا نے کال کیا، صاحب سے متعلق بتا رہی تھی کہ ان کا جو رویہ کب تک برداشت کرتے جائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے ابھی سوال کیا ہے کہ ایک طرف سے ظلم جاری ہے، دوسری طرف سے جیسے ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، اور ایک طرف سے ظلم جاری ہے، دوسری طرف سے صبر جاری ہے، آخر کب تک؟ جب تک آپ صبر کریں گے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ملتے رہے گی، فرشتوں کی دعائیں ملتے رہے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رحمت ملتی رہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی رہے، تو پھر مرتے دم تک یہ کام جاری رکھیے، اور ہو سکتا ہے دعائیں بھی کیجیے اور آپ اپنے بہترین جو صبر والا کام ہے اس کو آپ اپناتے رہیے، ہو سکتا ہے سامنے والے کا دل پلٹ جائے، مزید آپ کو اور ایک ثواب ملے گا۔ تو ہم اس لیے صبر نہیں کرتے کہ ہم سامنے والے سے کوئی چیز مانگتے ہیں، ہم اس لیے صبر کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے کے لیے کہا، ثواب ہم وہاں سے لے لیں گے جنت میں، اور قیامت کے دن ثواب وہاں سے لے لیں گے۔ تو ہمارا کام ہے بس کہ ہم اچھے سے اچھا برائی کو، نبی اکرم قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فصلت نمبر 41 کی آیت نمبر 33 اور 32 کے اندر، 33 اور 34 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے رہو، بہت جلد جو تمہارا جانی دشمن ہے وہ جگری دوست بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم کو اس آیت پر ایمان ہے، ہم ضرور اسی پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں صاحب اور ایک ایس ایم ایس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ نعیم شیخ صاحب مدھیہ پردیش سے لکھتے ہیں، آنکھوں کی روشنی کے لیے کوئی وظیفہ تجویز فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھوں کی روشنی کے لیے کوئی آپ وظیفہ فرمائیے یا بتائیے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ شفاء، اس میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے۔ تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیے اور اس کو آپ اپنے آنکھوں پر ملیے، سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ اس کو جیسے کہتے ہیں کہ پھونکنا، ہاتھوں پر پھونک کر پھر اس کو آپ چہرے پر مل لیجیے۔ سورہ فاتحہ کو آپ اس نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید کی بعض علماء کرام کہتے ہیں تاثیر بھی ہوتی ہے، اور خود قرآن مجید کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل 17 کے آیت نمبر 82 میں کہا ہم نے قرآن مجید کو شفا کے لیے بھی اتارا۔ درخت کا اصل مقصد ہے پھل، لیکن ساتھ میں سایہ بھی مل جاتا ہے۔ قرآن مجید کا اصل مقصد ہے ہدایت، لیکن ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا بھی رکھی ہے۔ تو سورہ قاف کے اندر ایک آیت ہے لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ اگر آپ یہ سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہونے کے امکانات ہیں۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ شکریہ مدنی صاحب۔